خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت مبارکہ سے خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں، آمین۔ اے خداوند تیری تمجید ہو، اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عزیزو، آج تمثیل کے معنی ہم سیکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی انجیل پاک میں اناجیل اربعہ میں مدرج تماثیل کو سیکھیں گے۔ تمثیل کے معنی ہیں تشبیہ دینا یا مشابہ ٹھہرانا، یعنی ایک بات کو دوسرے پیرائے میں بیان کرنا۔ تمثیل ایک ایسا قصہ یا کہانی ہے جس کی مدد سے کوئی سبق سکھانا مقصود ہوتا ہے، اور تمثیلات اور مجازی قصوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ سامعین کے سامنے ایسی دلنشین مثالیں پیش کی جائیں جن سے وہ خود ہی اخلاقی اور دینی حقائق اخذ کر سکیں۔ اس طریقہ تدریس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا، اس سے کسی حقیقت کا سمجھنا اور قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک قصے میں لپٹی ہوئی حقیقت چپکے سے ذہن کے دروازوں سے گزر کر ذہن میں اور دل میں گھر بنا لیتی ہے، اور دوسرا، اس طریقے میں سامعین یا قاری مثال سے حقائق کو خود ہی اخذ کر لیتا ہے، اور خود آموزی کے اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ حقائق کچھ اس طرح ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں کہ آسانی سے مٹ نہیں سکتے۔ اور یہاں تمثیل جو خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے ہم سننے والے ہیں، وہ انجیل مقدس میں تمام تماثیل جو ہیں وہ مدرج ہیں۔ پہلی تمثیل، متی 13واں باب 24ویں آیت، کڑوے دانے کی تمثیل جس کا مقصد زندگی میں نیکی اور بدی اور عدالت ہے۔ متی 13واں باب 24ویں آیت، چھپے خزانے کی تمثیل، یہ دوسری تمثیل ہے۔ خوشخبری کی قیمت، متی 13واں باب 45ویں آیت، عمدہ موتی کی تمثیل، مطلب متلاشی کو نجات ملتی ہے۔ چوتھی تمثیل، بڑا جال، جو کہ متی 13واں باب 47 آیت میں لکھی ہے، دیدنی کلیسیا، ایک ملی جلی جماعت۔ متی 18واں باب 23ویں آیت سے بے رحم نوکر کی تمثیل، جس کا مطلب معاف کرنے کا فرض ہے۔ متی 20واں باب پہلی آیت سے پاکستان میں مزدوروں کی تمثیل، خدمت میں اولیت اجر میں تجریحی سلوک کا مستحق نہیں ہوتا۔ متی 21واں باب 28ویں آیت مبارکہ، یہ 7ویں تمثیل ہے، دو بیٹوں کی تمثیل، منافقت اور فرما برداری اور توبہ۔ متی 22واں باب دوسری آیت سے بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی تمثیل، جس کا ترجمہ راست بازی کے لباس کی ضرورت۔ متی 25واں باب پہلی آیت، 10 کنواریوں کی تمثیل، ہوشیاری کے ساتھ تیاری اور تحفظ کی طرف لاپرواہی اور یسوع مسیح کی دوسری آمد کی تیاری۔ 10ویں تمثیل، توڑوں کی تمثیل، جو متی
25ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھی ہے، مراعات کا استعمال جو خدا نے ہمیں مراعات فیسلٹیز اور بہت ساری چیزوں کا مختار بنایا ہے۔ 11ویں تمثیل بھیڑیں اور بکریاں، متی 25 باب 31ویں آیت محبت زندگی کی آسائش۔ 12ویں تمثیل مقدس مرکز، چوتھا باب 26ویں آیت مبارکہ سے بیج کا پوشیدگی میں بڑھنا، مذہب میں ترقی کا قانون۔ مرکز 13واں باب 28ویں آیت گھر کے مالک کی تمثیل کہ نوکر کو خبردار رہنا چاہیے۔ لوکا 7واں باب 41ویں آیت 2 قرض داروں کی تمثیل، 2 مقروضوں کی تمثیل، معافی کے لیے شکر گزاری اس کا مطلب ہے۔ لوکا 10واں باب 20ویں آیت یہ 15ویں تمثیل نیک سامری کی تمثیل ہے، سرگرم خیر خواہی۔ 16ویں تمثیل اسرار کرنے والا دوست، یہ ہے لوکا 11واں باب 5ویں آیت کے دعا میں ثابت قدم رہنا۔ لوکا 12واں باب 16ویں آیت بیوقوف دولت مند کی تمثیل، دنیاوی ذہن اس کا ترجمہ ہے۔ 18ویں تمثیل مالک کی راہ دیکھنے والے نوکر کی تمثیل، لوکا 12واں باب 35ویں آیت آمد ثانی کی توقع۔ 19ویں تمثیل عقل مند دروغے یا مختار کی تمثیل، لوکا 12واں باب 42ویں آیت امانت میں دیانتداری۔ لوکا 13واں باب 6 آیت 20ویں تمثیل سنتے ہیں، بے پھل انجیر کے درخت کی تمثیل، یعنی فضل کے تحت بھی ہم بے پھل رہتے ہیں اور خدا ہم سے روح کے 9 پھل ڈھونڈنے آتا ہے۔ لوکا 14واں باب 16ویں آیت 21ویں تمثیل ہے بڑی ضیافت، یعنی الہی بلاہٹ کی عالمگیریت۔ 22ویں تمثیل لوکا 14واں باب 28ویں آیت برج بادشاہ کے لیے جگہ قائم کرنا، یعنی عاقبیت اندیشی۔ 23ویں تمثیل لوکا 15واں باب 18ویں آیت کھوئے ہوئے دھرم کی تمثیل، توبہ کرنے پر خوشی۔ 24ویں تمثیل لوکا 15واں باب 11ویں آیت مشرف بیٹے کی تمثیل، گناہ گار کے واپس آنے پر، توبہ کرنے پر خدا اور باپ خوشی مناتے ہیں۔ 25ویں تمثیل لوکا 16واں باب پہلی آیت مبارکہ سے بے انصاف مختار کی تمثیل، امانت میں دیانتداری۔ 26ویں تمثیل 16واں باب لوکا 16واں باب 19ویں آیت مبارکہ دولت مند آدمی اور غریب لازر کی تمثیل، یعنی بے وفاؤں کا مایوس مستقبل۔ 27ویں تمثیل غیر مفید نوکر کی تمثیل، لوکا 17واں باب 7ویں آیت خدا ہماری تمام خدمت کا تقاضا کرتا ہے۔ 28ویں تمثیل بے انصاف قاضی کی تمثیل، جو کہ لوکا 18ویں باب کی دوسری آیت میں لکھی ہے، دعا میں ثابت قدمی کا نتیجہ فریسی اور محصول لینے والا۔ یہ ہم 29ویں تمثیل سن رہے ہیں، لوکا 18واں باب 10ویں آیت، یعنی تقوی فروشی اور فروتنی۔ 30ویں تمثیل لوکا 19واں باب 12ویں آیت اشرفیوں کی تمثیل ہے، دل جمعی کا اجر اور سستی کی سزا۔ 31ویں تمثیل چٹان پر اور ریت پر گھر بنایا، عقل مند نے چٹان پر گھر بنایا اور بیوقوف نے ریت پر گھر بنایا۔ متی 7واں باب 24ویں آیت مبارکہ، یعنی مستقبل اور ماضی کا کام۔
मुस्तकिल काम और आर्जी काम। 32वीं तमसील लूका 13वां बाब 20वीं आयत, खमीर की तमसील मज़हब का रचा बसा असर यानी एजुकेशन तालीम। मत्ती 18वां बाब 12वीं आयत, खोई हुई भेड़ की तमसील। ये हम 33वीं तमसील सुन रहे हैं, तौबा करने वाले पर खुशी। मरकज़ 4 बाब 21वीं आयत, ये 34वीं तमसील चिराग पैमाने के नीचे रखने की तमसील है कि सच्चाई को छुपाना। 35वीं तमसील लूका 5वां बाब 26 आयत, पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद यानी पुराना तासुब और नई तालीम। 36वीं तमसील मत्ती 9वां बाब 17वीं आयत, पुरानी मशकों में नई बह भरना, गुनहगार दिल में नई रूह पैदा करना। 37वीं तमसील बीज बोने वाले की तमसील है। मरकज़ 4 बाब 3 आयत, खुदा के कलाम की ये तमसील है और लोगों के दिलों की जो ज़मीन की सूरत हैं। 38वीं तमसील राई के दाने की तमसील है। लूका 13वां बाब 18वीं आयत, खुशखबरी की मनादी। 39वीं तमसील बदकार बागबान। मत्ती 21वां बाब 23वीं आयत, यहूदियों का मसीह को रद्द करना। 40वीं तमसील अंजीर का दरख्त और बाकी दरख्त। मरकज़ 13वां बाब 28वीं आयत मुबारका, आमद सानी की निशानी। खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो, मैं हूँ आपका खादम पास्टर RFAD, चर्च ऑफ पाकिस्तान, मुल्तान डायसिस और 31 टनार डिस्ट्रिक्ट खानेवाल। मेहरबानी करके जिस तौर से हमने यीशु मसीह के 37 मौजज़ात सुने और आज हम यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से कही हुई 40 तमसीलों को सुन चुके हैं। बराए मेहरबानी खुदा के जलाल के लिए और खुदा की अंजील की बशारत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके घरानों को बरकत दे। आमीन।